لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ گزر فرما رہے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں ہم نے ایک آواز سنی، کوئی پکار رہا ہے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی عجیب آواز میں پکار رہا ہے، کوئی اپنی زبان میں پکار رہا ہے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ایک ہرن حضور کو پکار رہا ہے، ایک ہرنی حضور کو پکار رہی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا مدد فرما دیجئے، آقا کرم فرما دیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس ہرن کے قریب جاتے ہیں تو دیکھا کہ وہ ہرن کو کسی نے باندھا ہوا ہے، اس کے گلے میں رسی بندھی ہوئی ہے۔ وہ ہرن کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میری مدد فرما دیجئے، میری سفارش کر دیجئے، یہ میرا مالک ہے، اس نے مجھے یہاں باندھا ہوا ہے اس پہاڑ کے پیچھے۔ آقا میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری سفارش کر دیجئے، میں جاؤں گی اپنے بچوں کے پاس، انہیں دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد فرما دیجئے، آقا سفارش کر دیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ہرن، میں تیری سفارش تو کر دوں لیکن تو واپس تو آ جائے گی نا، تو واپس تو آ جائے گی نا، تو واپس تو آ جائے گی نا۔ وہ ہرنی کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا وعدہ کروں کونین کے والی سے اور وفا نہ کروں، ایسا ہو نہیں سکتا، آقا آپ سے وعدہ ہے میں واپس آ جاؤں گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس ہرنی کو آزاد کر دیتے ہیں، وہ ہرنی دوڑتی ہوئی ان پہاڑوں کی طرف چل جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس ہرن کے مالک کے پاس کھڑے ہو کر اس ہرنی کا انتظار کر رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس ہرن کے مالک کے پاس کھڑے ہو کر اس ہرنی کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس ہرن کے لیے بھی رحمت ہے اور اس کے مالک کے لیے بھی رحمت ہے، اس کے مالک کے لیے بھی رحمت ہے۔ وہ ہرنی اپنے بچوں کو دودھ پلا کر ان پہاڑوں سے بھاگتی ہوئی واپس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنے ٹانگوں کو یوں بچھا دیتی ہے اور عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ سے وعدہ کرا تھا، وفا کرا، آپ کی غلام حاضر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے مجھ سے وعدہ کرا تھا، اس نے وفا کرا، اب اے ہرن کے مالک میں تجھ سے کہتا ہوں کیا تم یہ ہرنی مجھے بیچتے ہو؟ کیا تم یہ ہرنی مجھے بیچو گے؟ وہ ہرن کا مالک کہتا ہے آقا آپ پہ جان قربان، آپ پہ مال قربان، آپ کو یہ ہرنی چاہیے؟ آقا میں نے آپ کو یہ دے دی، یہ آپ کو دے دی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھے یہ دے دی، مجھے ہبہ کر دی، اب اے ہرن میں تجھ سے کہتا ہوں جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ اب حدیث کے الفاظ ہیں وہ ہرن اس طریقے سے بھاگتی ہے، اس طریقے سے کودتی ہے، اس طریقے سے اپنے پاؤں کو زمین پر مارتی ہے اور پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے، گویا کہ ہرن رقص کر رہی ہے، گویا کہ ہرن ناز کر رہی ہے، گویا کہ ہرن خوش ہو رہی ہے، گویا کہ ہرن کہہ رہی ہے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے مخدوم کے گزارے نہیں ہوتے، اور بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودوں میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودوں میں خسارے نہیں ہوتے۔ حدیث کے الفاظ ہیں وہ ہرنی اس طریقے سے دوڑتی ہے، اس طریقے سے اپنے پاؤں کو زمین پر مارتی ہے، گویا کہ ہرن رقص کر رہی ہے۔ ہرنی کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، ارے میں ہرن ہو کر گواہی دیتی ہوں کہ جس نبی کو ایک جانور کے بچوں کی بھوک اور پیاس کا اتنا احساس ہے وہ دہشت کا پیغمبر نہیں ہو سکتا، وہ دہشت پھیلانے والا نہیں ہو سکتا۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، ارے میں ہرنی ہو کر سمجھتی ہوں یہ پیغمبر رحمت ہے، یہ پیغمبر امن ہے، یہ پیغمبر محبت ہے، یہ پیغمبر رواداری ہے۔ آج مسلمانوں کو اسی بات پر ٹیررزم سکھاتا ہے اسلام، یہی کہہ کر مٹانے کی باتیں کری جا رہی ہیں، ہمیں ٹالرنس سکھانے کی بات کری جا رہی ہے۔ ارے ہم جس نام کے وسیلے سے جی رہے ہیں، جس نام کے وسیلے سے یہ دنیا قائم ہے، ارے اس نام پڑھنے والوں کو، اس نام کے وظیفے پڑھنے والوں کو تم مٹانے چلے ہو۔ علامہ اقبال نے کہا ہو نہ یہ پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو،
اور چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش امادہ اسی نام سے ہے، گست میں دامن صحراؤں میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آگوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکز کے بیابان میں ہے، اور پوسیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ اس نام کے وسیلے سے ہی تو دنیا قائم ہے، اس نام سے ہی تو، اس نام کے صدقے ہی دونوں جہان آباد۔ مذہب کو تقسیم کرنے والے لوگ کیا جانے اسلام کیا ہے؟ اسلام کے متعلق پوچھنا ہے کہ ہندوستان میں کیسے پھیلا تو ان 90 لاکھ لوگوں سے جا کر پوچھو جنہوں نے خواجہ غریب نواز کی سیرت کو دیکھ کر اس کلمہ پڑھا تھا، اس ہندو نوجوان لڑکے سے پوچھو جو خواجہ غریب نواز کے عشق میں دن و رات رویا کرتا تھا، اس پنڈت سے جا کر پوچھو جس نے اورنگزیب عالمگیر کے اخلاق کو دیکھ کر اپنا گھر مسجد کے لیے پیش کر دیا،